اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ الحکیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان من، خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے سلسلہ گفتگو، یہ خطبہ جس طرح سے آپ کے سامنے یہ تمام خطبے کے حوالے سے جو خصوصیات ہیں پہلی نشست میں قدرے منتقل ہوئیں، یہ وہ خطبہ ہے کہ جسے رسول اسلام نے ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے جو آخری جمعہ تھا شعبان کا، اس میں ارشاد فرمایا، اور اسے روایت کیا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اور اس خطبے کی سند کو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مانندے اس روایت کے ہے کہ جس کی سند سلسلۃ الذھب ہے، اس لیے کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے، ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی سند سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے چھٹے امام سے اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے، اگرچہ معروف ان دونوں کے درمیان اور مشہور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، عیون اخبار رضا سے، لیکن دونوں سند کے لحاظ سے شبہہ بردار نہیں ہے، قابل شک نہیں ہے۔ اگرچہ علم حدیث کے مطابق ایک سلسلہ سند صحیحہ ہے اور دوسرا موثقہ ہے، لیکن موثقہ علم حدیث کی روشنی میں کس صحیحہ ہے، مانندے صحیح ہے۔ سلسلۃ الذھب وہ روایت کہ جسے نیشاپور میں رکنے کے بعد امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے اصرار پر اپنے جد کی ایک روایت کو بیان کیا، اور رسول اسلام کا وہ فرمان در حقیقت اللہ کا قول ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو بیجا نہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی۔ حدیث سے سلسلۃ الذھب اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام نے جب سند دینا شروع کی کہ میں کس سے نقل کر رہا ہوں، تو فرمایا میں اپنے والد گرامی سے نقل کر رہا ہوں، میرے والد گرامی نے اپنے والد گرامی سے، یہاں تک کہ جو ہے سلسلہ پہنچا امیر المومنین تک، اور امیر المومنین نے کہا کہ میں رسول اسلام سے نقل کر رہا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا کہنا یہ ہے، بالکل ایز اٹ از خطبہ شعبانیہ اس کی سند ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، یا اس دوسری روایت کی جو سند کے مطابق امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، دونوں ہمارے ائمہ نے اپنے اپنے آباء و اجداد سے اسے رسول خدا تک پہنچایا، اور رسول خدا کا یہ خطبہ کہ جو نورانی کلام کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، یہ ایک مطلب۔ اور اس کا آغاز ہم پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، قد اقبل الیکم شہر اللہ۔ تو رسول اسلام نے کیوں آخر اقبال کے لفظ کو استعمال کیا، اقبلہ کہا، کیوں نہیں کہا قدمہ، کیوں نہیں کہا اتا، کیوں نہیں کہا جاء، جبکہ قدمہ، اتا، جاء عربی کلام میں عربی لحاظ سے معنی وہی ہیں، آنے کے۔
یا ادبی لحاظ سے کہا جائے وارد ہونے کے، داخل ہونے کے، لیکن اقبلہ کہا، نہیں کہا قدیمہ، نہیں کہا عطا اور جاء۔ تھوڑا سا اگر توجہ فرمائیں لغت میں جا کر، تو عربی میں آنے کی میننگ ان سب سے معقول ہے، اقبلہ سے بھی، قدیمہ سے بھی، عطا سے بھی، جاء سے بھی، لیکن اقبلہ میں خاص حیثیت حاصل ہے آنے کی، خوبی ہے اس کی، اور وہ خوبی ہے روبرو ہونا، متوجہ ہونا۔ یہ توجہ کے معنی اور روبرو کے معنی جاء میں، عطا میں اور قدیمہ میں نہیں ہے، اگر ہے تو اقبلہ میں ہے۔ پس معنی رسول اسلام نے احساس کرتے ہوئے اس وجود کا، کہ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بقول علامہ مجلسی کے بھی اپنے طور پر، لیکن شیخ بہائی کا اصل مطلب ہے کہ فرمایا کہ اس کلام کے اندر شبیہ ہے، تشبیہ، تمثیل، استعارہ ہے اور اسناد مجازی ہے۔ پس روبرو ہونے کے معنی بہت ہی لطیف اور معنی خیز ہے، لہٰذا اسی لیے رسول اسلام نے قد اقبلہ کہا۔ عزیزان من، اس سے پہلے جو ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوئی، خطبے کے اس حصے میں تمام ہوئی کہ رسول اسلام نے کہا تمہیں چاہیے کہ اس مہینے میں خداوند عالم سے سوال کر کے توفیق کو طلب کرو، روزہ رکھنے کے حوالے سے، تلاوت قرآن کے حوالے سے۔ ان دو توفیق کو ہم نے آپ کی خدمت میں قدر ان نشستوں کی حد تک بیان کیا، ساتھ ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں منتقل کیا کہ خداوند عالم نے اس مہینے میں، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو اہل کرامت قرار دینا چاہا ہے، اور وہ چاہتا ہے دوسرے الفاظ میں ہمیں اور آپ کو کریم کرنا، جبکہ بالقوہ پوٹینشلی طور پر میں اور آپ کریم ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 70 لیکن اس مہینے کی برکت سے رسول اسلام کا فرمان کہ روزہ اور روزہ داری یعنی عبادت، توبہ، انابہ اور مناجات پروردگار، کہ انشاءاللہ عنقریب خطبہ شعبانیہ کے آگے چل کر رسول اسلام کا فرمان طول سجدہ کے حوالے سے بھی آیا ہے۔ خلاصہ کلام، کرامت بالفعل ہو جاتی ہے بالقوہ سے، یعنی ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے وجود کے ساتھ وابستہ خداوند عالم نے کرامت کو قرار دیا ہے، ارادے اور اختیار کے ذریعے سے، کہ جو خداوند عالم کا ارادہ اور اختیار ہے انسان کو عطا کردہ۔ لیکن عزیزان من، اگر کرامت کے حوالے سے جاننا چاہیں تو رسول اسلام نے خود بھی جو ہے اپنے طور پر اس کی تشریح فرمائی، اور شاید اہل کرامت سے مراد یہ ہو، اور وہ کیا مطلب ہے کہ رسول اسلام نے کہا پہلے وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، لیکن یا رسول اللہ کیسے؟ تو اس کیسے کا جواب انفاسکم فیہ تسبیح۔ بہت توجہ کیجیے گا، تمہاری سانسیں اے عزیزوں اس مہینے میں خداوند عالم نے اسے تسبیح کا رتبہ دیا ہے۔ وَنَوْمُکُمْ فِیہ عبادہ، تمہاری نیند، تمہارا استراحت کرنا، آرام کرنا عبادت قرار دیا ہے خداوند عالم نے۔ وَعَمَلُکُمْ فِیہ مقبول، عملکم عزیزان من یہاں قابل توجہ ہے، عمل مطلق ہے، علمی لحاظ سے اگر تھوڑا سا توجہ کیا جائے تو یہاں پر کوئی قید نہیں ہے عمل کے ساتھ، کوئی خصوصیت نہیں ہے۔
عمل کوئی سا بھی ہو، لیکن عمل خیر اس عنوان سے کہ اگر انسان سو بھی جائے اور اس سونے کی نیت یہ ہو کہ اگر میں سوؤں گا اور سونے کے بعد جب اٹھوں تو خستگی نہ ہو، سستی نہ ہو، سونے کے ذریعے سے چستی آئے تاکہ میں اللہ کے احکام کو انجام دے سکوں، یہ عمل ہے۔ کھانے اور پینے کے حوالے سے دسترخوان پر انسان کا بیٹھنا ولو ظاہری طور پر مادی ہے مگر عمل ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ انسان کھائے اور پیے کہ اپنے بدن کو تھوڑی سی قوت عطا کرے تاکہ عبادت پروردگار مختلف انداز میں کہ جس میں ایک اپنے اہل و عیال کی نسبت نان نفقے کی تلاش ہے۔ القاد لعیالہ رسول خدا کا فرمان ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے اہل و عیال کی نسبت محنت و مشقت کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پس اہل کرامت کیوں کر انسان ہو سکتے ہیں؟ تو اس کیوں کر کا جواب رسول نے بہت ہی بلندی کے ساتھ دیا ہے کہ یہ مہینہ تمہیں تمہاری سانسوں کو، تمہاری نیند کو اور تمہارے عمل کو اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ جو فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہے۔ انسان سوتا ہے مگر نہیں سوتا، انسان کھاتا ہے مگر نہیں کھاتا، انسان کسی بھی عمل کو انجام نہیں دیتا مگر دیتا ہے۔ ان تمام مراحل میں اگر محور خداوند عالم ہو تو یقین کریں عزیزان من، ظاہری مادیت ہمیں نظر تو آتی ہے لیکن وہ مادیت نہیں، حقیقت میں معنویت ہے، اور یہی کرامت انسانی ہے کہ جو اللہ کی عطا کردہ ہے اپنی کریمیت کی بنیاد کے اوپر۔ عزیزان من، اس کے بعد رسول اسلام مطلب کو آگے لے کر جاتے ہیں اور اس دنیا سے اس دنیا کی نسبت رابطہ برقرار کرنے کے حوالے سے ماہ رمضان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ۔ رسول اسلام فرماتے ہیں یاد کرو اس ظاہری بھوک اور پیاس کے ذریعے سے کہ جو روزے کے لحاظ سے واجب ہے، کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کا بھوکا رہنا چند گھنٹے اور پیاسا رہنا لازم ہے، واجب ہے، لیکن خبردار و خبردار و خبردار، اس بھوک اور پیاس کو محض بھوک و پیاس ظاہری قرار مت دینا، اس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ یہیں پر ہی رکیں گے عزیزوں، مگر قیامت میں بھی مجھے اور آپ کو بھوک لگے گی، مگر قیامت کے روز محشر، میدان محشر میں مجھے اور آپ کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، البتہ ظاہری الفاظ یہی ہیں، ظاہری معنی یہی ہیں، لیکن اگر تھوڑا توجہ کریں تو خطبہ شعبانیہ اول سے لے کر آخر تک مجھے اور آپ کو ظاہر سے باطن کی نسبت جو ہے آشنا کرنا چاہ رہا ہے۔ کہ عزیز انسان تو ظاہر نہیں مگر ظاہر سے باطن کی طرف کوچ کرنے والا ہے، وہ تیری حقیقت ہے۔ اب بات آئی ہے تو عزیزوں سنتے جائیے کہ مجھے اور آپ کو خداوند عالم نے مسافر قرار دیا ہے۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ کہ عزیز انسان تو زحمت کش ہے،
یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک، لیکن زحمت کس کے لیے؟ میری ذات کے لیے۔ یا ایھا الانسان، تیسری مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں ہم، انک قادح الی ربک، یہ الی معنی رکھتا ہے۔ ظاہری لحاظ سے اگر ملاحظہ کریں، الی کے مقابلے پر من آتا ہے کہ جب مجھے اور آپ کو کسی سفر کا آغاز کرنا ہو تو من سے شروع کیا جاتا ہے، الی پر آ کر تمام ہوتا ہے۔ کلمہ استرجاع کو اگر ہم ملاحظہ کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ یعنی من اللہ، مولا کائنات کا فرمان ہے غرر میں اور نہج البلاغہ میں، انا للہ یعنی من اللہ و انا الیہ راجعون، پلٹ ہماری وہیں پر ہی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، مسافر ہے تو۔ لیکن عزیزو ہم جانتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے، یہ بدیہی ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ انسان جب سفر کی نیت کرتا ہے اور سفر کا آغاز کرتا ہے تو اس میں زحمت ہوتی ہے، چاہے وہ سفر کہ جو ہماری آج کی اصطلاح میں گاڑی کا، بس کا سفر ہو، چاہے ہوائی جہاز کا سفر ہو، ایروپلین کا سفر ہو، لیکن سفر پھر سفر ہے۔ انسان خستگی محسوس کرتا ہے، لیکن اس خستگی کو اسے برداشت کرنا ہوگا تاکہ اپنے مقصد کو پالے۔ الی کے یہ معنی ہے، الی ربک، اور نتیجہ کیا ہے؟ فملاقی ہے۔ جو مطلب ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اہل دل اس مقام پر یہ کہتے ہیں، اب اس اپنے آپ سے شروع کر کہ جو تیرا اپنا آپ نہیں ہے، اس اپنے آپ تک پہنچ کہ جو تیرا اپنا آپ ہے۔ ہمیں سفر کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ماہ مبارک رمضان عزیزوں اسی سفر کا نام ہے۔ اب تک ہم نے 11 مہینے جسے اپنا سمجھا وہ اپنا نہیں ہے، وہ غیر ہے۔ اب خدا چاہتا ہے جس مطلب کو تو نے اپنا آپ کہا وہ تیرا اپنا آپ نہیں ہے، شروع کر وہیں سے، چھوڑ دے اسے۔ کہاں تک جانا ہے؟ اس اپنے آپ تک جانا ہے کہ جو تیرا اپنا آپ ہے، وہ کیا ہے؟ الی اللہ۔ لہٰذا اسی لیے وہ روایت کی جو معروف ہے، ہمیں یقین ہے آپ میں سے ہر ایک اس کی نسبت آشنا اور حافظ ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کی معنی یہی ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ رکے گا ہی نہیں، وہ ٹھہرے گا ہی نہیں، وہ جائے گا آگے، اس ایریے میں جائے گا کہ جو لامحدود ایریا ہے، وہ ہے اللہ کا ایریا۔ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ سفر منتہی ہوا، لیکن سفر منتہی نہیں ہوا ہے، وہ جاری و ساری ہے، کمال کمال اور کمال ہے۔ لہٰذا رسول اسلام نے شاید اس دنیا کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اس دنیا کی بھوک اور پیاس کو جو بیان کیا ہے، اس کے معنی یہ ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، کس لحاظ سے؟ ظاہری جسم کے لحاظ سے، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے پورے وجود کو۔ اب تمہیں جو کیا ہے، قیامت کی نسبت بھوک اور پیاس کو دیکھنا ہوگا۔ وہاں پر عزیزوں بہت غور سے سنیے گا، وہ پیاسا اور بھوکا نہیں ہوگا کہ جس نے یہاں پر بھوک اور پیاس کی زحمتوں کو اور صعوبتوں کو برداشت کیا ہے۔ اور وہ کون سی بھوک اور پیاس ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، روزہ محض ظاہری بھوک اور پیاس کا نام نہیں، خود رسول اسلام نے اسے منشن کیا ہے، اس خطبے میں ایک حصہ اس کا بھی قرار دیا ہے کہ اے لوگوں،
اپنی زبانوں کو محفوظ کرو، اپنے کانوں کو محفوظ رکھو، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو۔ کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے کہ جسے اللہ نے حلال قرار نہیں دیا ہے، وہ حرام ہے۔ پس قیامت کے دن بھوکا اور پیاسا وہی ہوگا کہ جس نے اپنے آپ کو یہاں پر بھوکا اور پیاسا نہیں رکھا۔ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں، اگرچہ ظاہری بھوک اور پیاس یعنی یہی بھوک اور پیاس ہے، وہاں پر بھی جو ہے انسان بھوکا ہوگا اور پیاسا، جبکہ رسول اسلام عزیزوں اس سے بالاتر لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سبب بیان کر رہے ہیں، کیوں کر جو کیا ہے میں اور آپ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے وہاں کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں۔ شاید رسول اسلام کا یہ فرمان جو بات کا ہے وہ تشریح ہے اپنے پہلے مطلب کی نسبت، وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، کہ تمہارے درمیان تمہارے معاشرے میں رہنے والے فقراء اور نادار، ان کی نسبت خیال رکھو صدقے کے ذریعے سے۔ اپنے مساکین کو ملاحظہ کرو، تمہارے معاشرے میں رہنے والے کہ جو نادار ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں یا اس سے بھی کمتر، ان کے پاس پہننے کو نہیں، ان کے پاس اوڑھنے کو نہیں، کھانے کو جو ہے قدرے ہے لیکن زیادہ نہیں، بھوک و افلاس کا شکار ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں اس ظاہری بھوک اور پیاس کے ذریعے سے فقراء اور نادار اور مساکین کا خیال رکھیں اور توجہ کریں۔ اور اسی لیے امام رضا علیہ السلام کی بعض روایات، چھٹے امام کی بھی روایات ہیں کہ جس کا خلاصہ یہی ہے کہ کیوں آخر روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے، تو اس کیوں کا جواب فوراً آیا تاکہ اغنیاء فقراء کی نسبت توجہ کریں، سرمایہ دار ان کی نگاہیں، ان کی توجہ ان لوگوں کی جانب ہو کہ جن کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے۔ لہٰذا یہ چند گھنٹے بھوکا رہ کر انسان احساس کرے ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا کہ جو اس صورتحال میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اسلام نے ایک مطلب کو بیان کیا ہے کہ اگر چاہتے ہو واقعاً بھوک اور پیاس سے بچنا قیامت کی، تو پھر یہ کام انجام دو، ورنہ جس نے یہ کام انجام نہیں دیا تو رسول اسلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرَمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ یہ ایسے رسول اسلام نے جملہ معترضہ کے عنوان سے نہیں بیان کیا کہ جس کا نہ پہلے حصے سے کوئی تعلق ہے نہ بعد کے حصے سے، بلکہ مربوط ہے۔ یہ روزہ معنیدار ہے اور معنیدار ہونا چاہیے۔ انسان اگر شقی ہے تو قیامت میں نہیں، یہیں سے جو ہے شقاوت لے کر وہاں جاتا ہے۔ انسان اگر سعید ہے تو یہیں سے سعادت لے کر وہاں جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو اس دنیا میں سعید ہے اور شقی، وہ اس دنیا میں بھی سعید اور شقی ہوگا۔ اور رسول اسلام نے اسے ہائی لائٹ کیا، اسے واضح کیا کہ اگر شقاوت سے بچنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، وہ یہ کہ اللہ کی مغفرت کو طلب کرو، اور اللہ کی مغفرت طلب نہیں ہوگی مگر ان کاموں کے ذریعے سے۔ عزیزان من، انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں رسول خدا کے بات کے نورانی کلام کو پیش کیا جائے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ بار الہا تیرے حبیب کے ذریعے سے یہ جو باتیں ہمیں ملی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔